آزار ہیں. جب اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. جب اس کو مینسز آتے ہیں وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. یہ قدرت نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. مرد کو نہ مینسز آتے ہیں, نہ اس کو نفاس کا خون آتا ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے 24 گھنٹے اس عمل کے لیے اس میں یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. عورت میں اللہ نے آزار لگا دیے اس کو. اب 40 دن اگر عورت کو خون آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے بچے کی ولادت کے بعد, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے بھائی؟ 40 دن آپ تو ایوائڈ کرو گی اس لیے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو قدرت چاہتی ہے اس میں مشغول رہو آپ. لیکن مرد کو تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی نا, وہ 40 دن کیسے صبر کرے گا؟ اب خواتین کہتی ہیں کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ بھائی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا تو یہ تو گاڈ خدا کی طرف سے ہے نا, یہ تو خدا کی طرف سے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو بہت سے مرد تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو دوسری کی حاجت نہیں ہوتی. ہر مرد میں تھوڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک بہت ہے, بڑا آرام سے تمیز سے. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں, گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور بیوی چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں جھکیں. اب عورت تو مرد نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ مرد کے جذبات, تھوڑی یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. تو آپ آدمی بنو تھوڑے دن کے لیے, پھر آپ کو پتا چلے گا. خواتین کہتی ہیں پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ آدمی ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آدمی بنو تو پتا چلے گا نا آدمی کتنا معذرت کے ساتھ, مرد کتنے ٹھرکی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ تو عورت ہو, آپ کو تھوڑی پتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بسا اوقات مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ ساری زندگی ایک بیوی پر قناعت کرتے ہو تو تمہارے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا؟ کہتا ہے ہم خیال نہیں, ہم کرتے ہیں برائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, لیکن جس ہندو سے میرا واسطہ اس نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس نے کہا میں غلط بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. کہہ رہے ہیں پھر دوسری طرف سے ٹھڑک جا کے پوری کرتے ہیں. بیوی کو یہی ہوتا ہے ایک بیوی ہے لیکن ٹھڑکیں طوائف خانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میں میجورٹی کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اب اللہ نے جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں ہے. جیسے آپ ہو ویسے کیا ہے آپ کی بیگم صاحب ہیں, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, صرف تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے, بولو ایک. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا وہ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے.
تو اسلام دین فطرت ہے، اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کو فالو کرنا ہے تم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی، مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی ہے، زیادہ بیویاں رکھی ہیں. صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور تھی، ان کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. حضرت علی کی جو شہرت ہے وہ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، اس میں صحابہ میں حضرت علی سب سے زیادہ بولو مشہور ہیں. دنیا سے بے رغبتی، زہد، اس کو زہد کہتے ہیں، دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. لیکن حضرت علی کی شادیوں کی تعداد ان 3 صحابہ میں سب سے زیادہ ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں بھی رکھی، 17-18 باندیاں بھی رکھی، اور آپ کو مزید نکاح بھی چاہتے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ آپ ایک زوجہ کو طلاق دے کے مزید شادی کر لیں، فرمایا نہیں، طلاق کو میں پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ نے 4 پر قناعت کی کہ بھائی 5 بھی کروں گا تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے. چلو، یعنی جذبہ اور بھی تھا. تو یہ کیوں؟ کیا معاذ اللہ یہ عیاش لوگ تھے؟ معاذ اللہ، نقل کفر. ہم زیادہ پرہیزگار ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ جس عورت کو اللہ نے پیدا کر دیا نا، اس کو شوہر چاہیے، ہم نہیں کریں گے، وہ مجبور ہو کے یا تو گھر بیٹھے گی یا کسی نااہل سے شادی کرنے پر مجبور ہوگی. نہیں آ رہی بات؟ وہ کسی نااہل سے جو عورت حضرت علی کی زوجہ بنی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ چوتھی بن گئی، وہ کامیاب ہے بنسبت کسی ایسے شخص کی پہلی بیوی بننے سے جو حضرت علی کے مقام کا نہیں ہے. تو جب آپ معاشرے میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کی 4 ہو نہیں جاتی، کیونکہ اتنی عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں، تو 4 ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا. اتنا گروتھ ریشو عورت کا تھوڑی ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. جب آپ 4 کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی جو سپلائی ہے اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو گروتھ ریشو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مرد کی خواہش کیا ہوگی کہ میں 4. تو ہر آدمی نکاح کے پیغامات کثرت سے بھیجے گا، جس کی وجہ سے ہر لڑکی کے لیے مردوں کے رشتے ہول سیل کے حساب سے ہوں گے، بھرمار ہوگی. پھر یہ عورت کا کام ہے کہ وہ یہ سیلیکٹ کرے کہ میں نے کس کی چوتھی بننا ہے، کس کی تیسری بننا ہے، کس کی دوسری بننا ہے، کس کی پہلی بننا ہے. وہ بہت سے تیسری چوتھی والوں کو ریجیکٹ کرے گی کہ مجھے مرد وہ چاہیے جو جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی نہ ہو. بہت سی عورتیں کہیں گی نہیں، فلاں کی چوتھی بننا یا تیسری بننا اس کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. تو یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو، ورنہ میں نہیں کر کے بیٹھا ہوتا اب تک. یہ آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے، یہ تو سامنے والی کے مرضی پر ہے کہ وہ آپ کی چوتھی بیوی بننا قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ کیوں کرے گی قبول بھائی؟ وہ کہے گی جب میرے لیے کنواروں کے رشتے موجود ہیں تو میں چوتھی تو دور کی بات، میں دوسری بننے پر بھی راضی نہیں ہوں. اور اس کو یہ رائٹ ہے وہ نہ بنے. لیکن اگر وہ دوسری پہ آپ پہ آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ کسی کنوارے پر آپ کو ترجیح دے رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کنوارے پر کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ آپ کو. تو یہ اس کے حقوق بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے. تو وہ دوسری اسی صورت میں بنے گی یا تو اس عورت کے اندر کوئی فالٹ ہوگا کہ اس کو پتا ہے مجھے کوئی کنوارا لفٹ نہیں کرا.